جو باطل جماعت کے لوگ ہیں وہ اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، جبکہ یہ سراسر میرے نبی پر الزام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو نبوت 40 سال بعد نہیں ملی ہے، بلکہ 40 سال بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس لیے کہ جب تک رب کا حکم نہیں آیا تھا میرے نبی خاموش تھے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا خاموش تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آخر یہ ہے کون۔ عرب والے میرے نبی کو 2 نام سے جانتے تھے، ایک امین کے نام سے جانتے تھے، دوسرا صادق کے نام سے جانتے تھے، اس وجہ سے کہ میرے آقا امانت دار تھے۔ لوگ بڑے بڑے بزنس مین، لوگ بڑے بڑے کفار و مشرکین جن کا جو ہے کروڑوں کا اربوں کا مال ہوتا تھا، وہ لوگ اپنا مال اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ امانت کے طور پر میرے آقا کے پاس رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا مکے میں سب سے دھوکہ مل سکتا ہے، محمد سے دھوکہ نہیں ملے گا، ان کو یقین تھا، اس لیے میرے نبی کو کفار مکہ امین کہتے تھے، اور صادق میرے نبی کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ میرے سرکار نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مکے والوں نے میرے نبی کی زندگی کو دیکھا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کسی بھی معاملے میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہیں سے ہم کو یہ ذہن ملتا ہے، یہ عقیدہ ملتا ہے کہ جب نبی نہیں جھوٹ بول سکتے تو خدا کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ جب نبی جھوٹ نہیں بول سکتے تو میرا رب کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولے، اسی وجہ سے مکہ کے کفار و مشرکین نبی کو صادق سچا کہتے تھے۔ صادق کے معنی ہوتا ہے سچا، تو نبی پاک علیہ السلام کو 2 ناموں سے لوگ جانتے تھے، ایک امین اور دوسرا صادق، اس لیے کہ ابھی تک آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہی نہیں تھا، کیا اس لیے نہیں کہ رب نے حکم دیا نہیں، جب تک رب نے حکم نہیں دیا خاموش رہے، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کا حکم دیا، نبی کریم علیہ السلام پاران کی چوٹی پہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا، لوگوں ہمارا اور تمہارا رب صرف ایک ہے، ہمارا اور تمہارا رب صرف ایک ہے، اور اسی ایک رب نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا نبی بنایا ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ جب تک نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، وہی کفار و مشرکین میرے نبی کی تعریف کرتے تھے، اور جب اللہ کے حبیب نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو وہی جو ان کو میرے نبی کی تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، وہی لوگ میرے نبی کے باغی ہو گئے، وہی لوگ میرے نبی کے دشمن بن گئے، اور کیا کیا منصوبے انہوں نے نہ بنائے، کیا کیا انہوں نے پلان نہیں کیا کہ کسی طریقے سے محمد عربی کو ختم کر دیا جائے، ان کے مشن کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حفاظت رب کے ذمے تھی میرے نبی کی، کوئی میرے نبی کو کیسے مٹا سکتا تھا، کوئی میرے نبی کو کیسے ختم کر سکتا تھا، لیکن کفار و مشرکین پلاننگ پہ پلاننگ کرتے ہیں، میٹنگ پہ میٹنگ، اور نہ جانے کون کون سے ہتھ کنڈے انہوں نے نہ اپنائے، ساری خرافات انہوں نے اپنا لیے، ساری مکاری عیاریوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ پایا، نہ نبی کا کچھ بگاڑ سکے، نہ نبی کے دین کا کچھ بگاڑ سکے، اور جو بگاڑنے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دعوت دینے والا بنا دیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور وہ لوگ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیے، نبی کا کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو گئے، اور
اور صاحب ایمان ہی نہیں بلکہ صحابی رسول بن گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شرموں میں آ گئے، شرم لے لی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور میرے آقا کی غلامی میں اپنی زندگی صرف کر دی۔ تو میرے نبی جنہوں نے 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، نبی نہیں بنائے گئے 40 سال بعد، نبی کو اللہ نے اس وقت بنا دیا تھا جس وقت کوئی نبی تھا ہی نہیں، اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو نبی بنا دیا، اعلان 40 سال بعد کروایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ کے گھر میں 4 سال کی عمر تھی میرے نبی کی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی، میرے آقا کی برکتیں یہ تھی کہ جب قبیلے بنو سعد میں کوئی انسان یا کوئی بچہ بیمار ہوتا تو انہیں حکیموں کے پاس نہیں لے جایا جاتا، ان کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں لے جاتے تھے، ان کو جڑی بوٹی نہیں کھلاتے تھے۔ خیر آج کے زمانے میں ساری سہولیتیں ہیں، مشینیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر بھی اتنے بڑے جو ہے کاہل ہیں کہ ایک قدم مشین کے بغیر نہیں چل سکتے، ایک قدم نہیں چل سکتے۔ پہلے کے حکیم چلے گئے جو ہاتھ پکڑ کے بتا دیتے تھے کیا بیماری ہے، آج سب آپ نے دیکھا ہوگا، ہاتھ پکڑ کے نبض پکڑ کے بتا دیتے تھے کہ تجھے بیماری کیا ہے۔ آج تو ایک قدم بغیر مشین کے ڈاکٹر چل نہیں پاتا، سیدھا جانچ کراؤ جا کر۔ لیکن اس زمانے میں نہ کوئی مشین تھی نہ کوئی ڈاکٹر تھا، لوگ جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرتے تھے، اور الحمدللہ شفا یاب بھی ہو جاتے تھے، کوئی بڑی بیماری ان کو ہوتی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے نہیں تھے، چغلی کرتے نہیں تھے، غیبت کرتے نہیں تھے، حرام کھاتے نہیں تھے، جوا اور شراب کے قریب جاتے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی بھیانک بیماری دیتا بھی نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی تھیں 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ آج کے جیسی بیماریاں نہیں تھی، شوگر، بلڈ پریشر، اٹیک، اور جو ہے تھائرائیڈ وغیرہ، اور بھی بڑی بڑی بیماریاں، لکوا وغیرہ، یا جو بھی ہے جس سے انسان کی جان چلی جاتی ہے، ایسی بیماریاں اس دور میں نہیں تھی۔ جب سے زمین پہ پاپ بڑھا ہے تب سے بیماریاں بڑھ گئی، جب سے زمین پر گناہ عام ہو گیا تب سے زمین پر بیماریاں بڑھ گئی، اور یہ بیماری نہیں، دراصل یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کورونا کیا تھا؟ عذاب الہی تو تھا، جس میں نہ جانے کتنے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور تھا، لوگ بیمار تو ہوتے تھے مگر ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں، جڑی بوٹیوں سے علاج کر لیا کرتے تھے۔ لیکن قبیلے بنو سعد کا حال یہ تھا کہ وہاں پر کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا کوئی بھی بیمار ہوتا تو وہاں پر جڑی بوٹی بھی استعمال نہیں کرتے تھے، جڑی بوٹی کا بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو پھر کرتے کیا تھے؟ بیمار پڑتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ تو جب کوئی بچہ بوڑھا جوان بیمار ہوتا تو اس کے گھر والے مریض کو لے کر کے اسپتال نہیں جاتے تھے، حضرت حلیمہ کے گھر چلے جاتے تھے، حضرت حلیمہ کے گھر جاتے اور جا کے کہتے حلیمہ یہ مریض میں لے کر کے آیا ہوں، حلیمہ اس کو فلاں بیماری ہو گئی ہے، فلاں مرض ہو گیا ہے، اس کی سیر میں درد ہے، بخار نہیں جا رہا ہے، کمر میں درد ہے، حلیمہ ہم اس کو تیرے گھر علاج کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ کوئی ٹوٹکا نہیں کرتی تھی، کوئی جڑی بوٹی گھیس کر اور پھوٹ پیٹ کر کے نہیں دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی کوئی بات نہیں، بیٹھو، کوئی چیک اپ نہیں، کوئی جانچ نہیں، کوئی سونوگرافی نہیں، کچھ نہیں، میں بولتی بیٹھو، مریض بیٹھا دیا جاتا۔ حضرت حلیمہ 4 سال کی عمر تھی میرے نبی کی، حضرت حلیمہ جاتی میرے آقا کو گود میں اٹھا کر کے لے آتی، اور سرکار کو لانے کے بعد نیچے ایک برتن رکھتی، ہاتھ میں پانی کا برتن لیتی اور میرے سرکار کے قدموں پہ ڈالتی جاتی، قدم کھل کر کے برتن میں جمع ہوتا جاتا اور وہی پانی مریض کو پلا دیا جاتا، مریض شفا یاب ہو جاتا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، وہی پانی مریضوں کو پلایا جاتا تھا۔ آج بھی اس مریض کو جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا ہو، جس کی کوئی دوا نہ ہو، آج بھی اگر کوئی مدینہ طیبہ چلا جائے اور میرے نبی جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، میرے نبی کے مزار سے جو حصہ لگا ہوا ہے
اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہو جائے گا۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے، 4 سال کی عمر ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ مریض کو نبی کے قدموں کا دھون دیا جاتا تھا، نبی کے پیروں کا دھون دیا جاتا تھا، نبی کے تلووں کا دھون دیا جاتا تھا، اور مریض پیتا تھا۔ اور ایسا نہیں کہ جو ہے 24 گھنٹے کے بعد اس کا اثر ہوگا، ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ ادھر پلانا ادھر ٹھیک ہونا، ادھر پلانا ادھر ٹھیک ہونا، اتنا فاسٹ کام کرتا تھا۔ میرے نبی کے قدموں کا لگا ہوا پانی اتنا فاسٹ کام کرتا تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ مریض کو پلایا جاتا تھا، فوراً اس کو شفا مل جاتی، فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف جب تقریباً 4.5 سال کی ہو گئی، حضرت حلیمہ نے اتنی مدتوں کا وقت دیا تھا کہ میں تقریباً 4 سال تک آپ کے بچے کو اپنے پاس رکھوں گی۔ یہ حضرت آمنہ سے طے ہوا تھا کہ 4 یا 4.5 سال تک اپنے پاس رکھوں گی۔ جب آپ کا بچہ بولنے کے لائق، چلنے کے لائق ہو جائے گا تو میں آپ کے پاس اس کو واپس چھوڑ جاؤں گی، آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دوں گی۔ حضرت حلیمہ سے یہی ایگریمنٹ ہوا تھا حضرت آمنہ کا۔ اب 4.5 سال کی عمر میرے نبی کی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام جس دن قبیلہ بنو سعد سے جا رہے تھے نا، بچہ، بوڑھا، عورت، نوجوان سب کے سب رو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج ان کی دنیا اجڑ گئی ہو، آج ان کا سب کچھ چھن گیا ہو، آج ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، اس قدر رو رہے تھے قبیلہ بنو سعد کے لوگ، حضرت حلیمہ کے گاؤں کے لوگ اس قدر رو رہے تھے اللہ کے حبیب کے جانے پر۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہم عمر جو بچے تھے نا، جن کی عمر 4 سال، 4.5 سال، 5 سال کی تھی، ان بچوں نے میرے نبی کے قدموں کو پکڑ لیا، سرکار کے قدموں سے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے محمد مت جاؤ، محمد مت جاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آخر ان سے کہتے تو کیا کہتے؟ حضرت حلیمہ نے کہا دیکھو ہم امانت کے طور پر ان کو لے کر کے آئے تھے، لوٹانا تو پڑے گا۔ من تو ہمارا بھی نہیں مانتا، دل تو ہمارا بھی نہیں چاہتا کہ ان کو ہم واپس لے کر کے جائیں، لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرا آمنہ سے وعدہ ہے، ان کا بچہ ہے، ان کا بیٹا ہے، ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں اگر وہ اجازت دے دیتی کہ ہمیشہ کے لیے رکھ لو بات الگ تھی، لیکن ان کی اجازت کے بغیر میں کیسے رکھ لوں؟ سارا محلہ، ساری بستی غم میں ڈوبی ہوئی تھی، آنسو بہا رہے تھے، عورتیں نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ چوم رہی تھی، سرکار کی پیشانی چوم رہی تھی، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پیر چوم رہا تھا میرے نبی کا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں بھی آنسو تھے، اللہ کے حبیب سب سے جدا ہو رہے تھے، الگ ہو رہے تھے۔ میرے نبی کا 4 سالہ زندگی وہاں پر گزری تھی، 4 سال میرے نبی نے وہاں پہ اپنی زندگی گزاری تھی۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میرے آقا بھی رو رہے تھے ان کی جدائی کے غم میں۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی کو گود میں لے کر کے آگے محلے سے باہر نکلی، سرحد پہ جیسے پہنچی محلے کی ساری عورتیں آئیں، اور آنے کے بعد حضرت حلیمہ سے کہا حلیمہ تھوڑی دیر کے لیے اور رک جاؤ، ایک ضروری کام باقی رہ گیا ہے، ایک ضروری کام باقی رہ گیا ہے۔ کہا کون سا کام؟ کہا حلیمہ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس بچے کے پیر کا دھون اس کو پلا دیا جاتا تھا، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اے حلیمہ یہ بچہ اب ہم سے دور جا رہا ہے، اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے، اپنے وطن جا رہا ہے، شہر مکہ جا رہا ہے، لہٰذا ایسا کرو ایک بڑے برتن میں اس بچے کے پیر کا دھون بھر کر کے رکھ لو، تاکہ جب وہ یہاں پر بیمار ہوگا اسے پلا دیا جائے گا، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حلیمہ نے لوٹے میں نہیں، کٹورے میں نہیں، پیالے میں نہیں، بالٹی میں نہیں، بھگونے میں نہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حلیمہ نے بہت بڑا حوض بنوایا، بہت بڑا حوض بنوایا، اور بنوانے کے بعد اس میں
بھروایا تو جب پانی سے حوض لبالب بھر گیا میرے نبی کو گود میں حضرت حلیمہ لے کر کے گئی اور میرے سرکار کے قدموں کو حوض کے اندر داخل کر دیا، حوض میں ڈبو دیا۔ جب بریلی کے تاجدار کی نظر اس روایت پہ پڑتی ہے